جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا۔ پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر لیا۔ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے، یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دے۔ اچھا، اس میں اب مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے، یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ جمعے میں جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ دو اعمال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا۔ اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے، اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام، جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کیونکہ اس وقت 295C اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے، تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا۔ تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو، یہ یوم مشہود ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، فوت ہوئے، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی اور تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوگا۔ جمعے کے دن کے لیے نہیں، اسپیشلی یہ بات کی گئی۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک نے عرض کیا، جب آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو پھر بھی آپ درود آپ تک پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا انبیاء کے لیے کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے۔ اس روایت کو شیخ زبیر صاحب نے ضعیف کہا، ان سے پہلے کسی نے امت میں اس کو ضعیف نہیں کہا، ان کو وہ سوائے امام بخاری کے، وہ بھی ان کو ایک غلطی لگی۔ امام بخاری تو ویسے کرنے والی مسلم کی بھی چاروں حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے، تو ہم دیکھ لیں امام بخاری کے بھی مقلد نہیں ہے۔ کسی ایک مسئلے میں کسی ایک بندے کو وہم لگ سکتا ہے، اوور آل محدثین کا فارم لینا، تو آلموسٹ 12 سے 15 محدثین ہیں جو اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور میں نے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا، نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھاتی، اس حوالے سے۔ یہ شیخ زبیر صاحب کا بھی عقیدہ تھا کہ نہیں کھاتی، وہ کہتے تھے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن وہ کہتے تھے المصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر کا قول ٹھیک ہے کہ نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے، نہ درندے کھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عقیدہ درست ہے کہ نبیوں کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ تو جمعے کے دن پڑھیں، درود شریف ضرور پڑھا، کم از کم 100 دفعہ درود شریف روزانہ کوشش کریں پڑھیں، نہیں تو جمعے کے دن تو 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھ لیں۔ آگے یہی سوال آ رہا تھا کہ روزانہ کم سے کم کتنا درود شریف پڑھنا روزانہ؟ دیکھیں ایک حدیث ہے المعجم الاوسط طبرانی کے اندر، مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے لی ہے، حسن درجے تک پہنچی جاتی ہے وہ، کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 بار پڑھتا ہے اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 دفعہ درود شریف مجھ پہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور قیامت والے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے میں۔ اور ایک اور مجموع الزوائد میں طبرانی کے حوالے سے یہ حدیث ہے
امام حیثمی نے نقل کی ہے، ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، 807 ہجری میں فوت ہوئے، کہ جو شخص صبح 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی قیامت والے دن۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ 10 دفعہ درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ویسے تو درود شریف اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا، نماز میں تو اس نے پڑھنا نہیں پڑھنا ہے نا، درود شریف کے بغیر تو اس کا گزارا ہونا ہی نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ یہ نفلی اذکار کے طور پہ بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص باقی تمام وظائف اور اذکار کو چھوڑ کر صرف اور صرف درود شریف کو ہی حفظ جاں بنا لے تو کیا عمل درست ہے؟ جائز ہے، کوئی شک نہیں۔ ایک اس میں ترمذی میں ضعیف روایت ہے، البانی صاحب تو اسے صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر صاحب اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ ابی ابن کعب نے کہا تھا نا، یا رسول اللہ میں 1/4 حصہ درود پڑھتا ہوں، باقی حصہ دعائیں اور باقی اذکار۔ تو آپ فرمایا اور بڑھاؤ، انہوں نے کہا آدھا پڑھوں گا، فرمایا اور بڑھاؤ، کہا 2/3۔ الٹیمیٹلی اس نے کہا میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا۔ یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے، لیکن اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے ترمذی کی کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بیسک دعائیں ہیں سنت اذکار تو نہ چھوڑے، اضافی اذکار بے شک چھوڑ دے، اگر وہ کرتا ہے سنت اذکار ضرور کرے۔ کیا مسجد اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے درود شریف پڑھنا سنت مبارکہ سے ثابت ہے؟ مسجد والا تو ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ مسجد میں داخل ہو تو درود پڑھو، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں نے کہا وہ پڑھیں۔ گھر والا تو کہیں آتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اجتہاداً پڑھنا چاہتا ہے ضرور کرے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا اس کے اوپر بھی ہر اختلاف ہے، تو اگر کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت ویسے اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوتا ہے شیاطین کو بھگانے کے لیے یا کسی حوالے سے، تو اجتہادی مسئلہ ہی ہوگا، وہ یعنی نالائن شریف والا ہی مسئلہ بن جائے گا۔ نہیں بھائی، لیکن پھر عبداللہ بن عمر جو ہے ان کی حدیث وہ یہ کہتے تھے کہ سنت کے ساتھ اسے نہ جوڑیں۔ ہاں، تو اب ایبسلیوٹلی اگر کہیں کوئی، آپ کہیں مجھے بتائیں اگر کسی معاملے میں کوئی سنت دعا ایگزسٹ نہ کرتی ہو تو ایک دعا تو ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا؟ تو چلے گھر میں داخل ہوتے ہیں، لیکن گھر کی جو مسجد بیت ہے اس میں داخل ہوتے وقت پڑھ لیا کریں۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ درود شریف اللہ تعالی کی جو نفلی عبادات ہیں ان میں سے ایک افضل ترین عبادت ہے، اور یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود یا رحمت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، تو یہ دعا ہے، اور دعا ہے عبادت۔ جامع ترمذی کے اندر، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی الدعاء هو العبادہ، پھر آپ نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ بات دعا کی ہو رہی تھی لیکن آیا عبادت سے، کیونکہ دعا عبادت ہے، ایاک نستعین بھی عبادت ہے، دعا مانگنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ تو جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ سورۃ المؤمن، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 60، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اس کے تحت درود شریف جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، چونکہ وہ دعا ہے، لہٰذا جو عبادت ہے اس کے اوپر تو کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور درود شریف کے حوالے سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکمن یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس کے کانٹیکسٹ میں جو پہلی اسلام کی تفسیر ہے نا، تفسیر طبری، امام ابن جریر طبری المتوفا 310 ہجری، ان کی تفسیر کو تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے، ابن کثیر نے انہی سے ہی کاپی کی ہیں اکثر چیزیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کا درود ہے نا اور فرشتوں کا درود، یہ ہے کہ فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے، اور اللہ اپنے نبی پہ رحمت بھیجتا ہے خود، کیونکہ اسے تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اللہ کا درود ہے۔ اللہ کا درود ہمارے والا درود نہیں ہے۔
ہمیں اللہ کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے، اللہ تو خود ہی رحمت فرما دیتا ہے۔ تو درود و سلام کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیت جب ان اللہ و ملائکتہ نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، جو آپ نے سکھایا ہے تشہد کے اندر، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز والا درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ اور جو لوگ بدبختی پہ اترے ہوئے ہیں وہ اس کو وہابی درود کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے یہ درود سکھایا ہے۔ حتیٰ کہ تفسیر نعیمی جو مفتی احمد یار خان نعیمی اور ان کے بیٹے نے مل کے لکھی ہے، اس میں واضح انہوں نے لکھا ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے یہ ایک ناقص درود ہے نماز کے باہر، اور یہ پڑھنا گناہ ہے، نعوذ باللہ گناہ۔ وہ کہتے ہیں نماز کے اندر تو درست ہے، وہ کہتے ہیں گناہ کی جسٹیفیکیشن وہ یہ دیتے ہیں کہ جی اس میں تو اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے درود اور سلام دونوں بھیجو، تو اس میں تو صرف درود ہے، سلام کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، اور نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی آ جاتا ہے۔ میرے بھائی سلام اور درود دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اگر یہی بات آپ کی منطق مان لی جائے نا تو 99% احادیث صرف درود کے بارے میں، سلام کے بارے میں نہیں ہے۔ مثلا صحیح مسلم میں جو حدیث ہے، جو شخص اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے تو جو ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس میں سلام تو ہے نہیں ہے، وہاں تو کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ یہ ناقص بات کیوں کر رہے ہیں، درود والی آپ کو سلام بھی ساتھ کہنا چاہیے۔ خام خواہ یہ انٹرچینجبل الفاظ ہے، جس طرح اردو میں بھی خوش و خرم، درود اور سلام۔ درود کیا ہے؟ ہم یہ ویسے فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں صلاح دعا ہے، دعائے رحمت نبی علیہ السلام کے لیے۔ اور سلامتی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی دعائے رحمت ہی ہوتی ہے، یعنی ایک انداز ہے دونوں اعتبار سے، نبی علیہ السلام پہ کوئی درود پڑھے یا سلام پڑھے، بات تو ایک ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو ایک دفعہ سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ سلامتی نازل فرماتا ہے۔ آپ نے کبھی اس کو آپس میں کمپیئر ہی نہیں کروایا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑا ہوگا، اس میں سلام کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کی سند کمزور ہے، لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم کے اندر ہے، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو ممبر کی پیری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری دعا کے اوپر مہر لگائیں، آمین کہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، ہر دفعہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پہ اس نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ تو وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں۔ جامعہ ترمذی میں مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل میں کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں۔ سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے، زید بن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں درود پڑا کرو اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ میرا وظیفہ بھی درود شریف مختصر ترین درود ابراہیمی کا پہلا حصہ، اس میں تو حضور علیہ السلام نے سلام کا ذکر ہی نہیں کیا، اور آپ فرما رہے ہیں دعا کے ساتھ درود پڑھو۔ تو آگے سے صحابی نے کہا کہ سلام نہیں پڑھوں گا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی اور میں گستاخ ہو جاؤں گا، تو میری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ کہانیاں کروائی ان لوگوں نے۔ درود کے الفاظ ہیں۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی۔ ایک اور سائل آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر درود پڑھا اور پھر اللہ سے مانگا۔ تو آپ نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور دوسرے شخص کو حضور نے بلا کے کہا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پہ درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو، یہ دعا کا سلیقہ ہے۔ وہاں پہ بھی سلام کے الفاظ موجود نہیں ہے۔ سر 99.99% احادیث میں صرف درود کے الفاظ ہیں، سلام کے بھی ہیں لیکن بہت کم حدیثوں میں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے
زمین پہ اللہ کے فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی۔ ہاں قبر رسول پہ پڑھیں تو وہ لادہ درجے کی ایک فضیلت ہے، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جو کوئی شخص مجھ پہ سلام پڑھے گا، امام داؤد نے اسے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں لیا ہے، اللہ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ یعنی یہ برزخی معاملہ ہے، اور روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے، ورنہ روح داخل کرنے اور نکلنے سے تو تکلیف ہوتی ہے، یہ برزخی معاملہ ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے نہیں یہ فزیکل ہے، تو کیا نبی علیہ السلام کے سلام کے جواب دینے کی آواز ہمیں باہر آتی ہے؟ نہیں، تو ہمارا بھی وہاں تک پہنچنا برزخی ہے، ان کا بھی ہم تک پہنچنا برزخی ہے۔ تو وہ قبر رسول کی حاضری کے لیے یہ اسپیشل پروٹوکول ہے، وہاں پہ ہم عرض بھی کرتے ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے، الموطا امام مالک میں موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی 4 کتابوں میں، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کے السلام علیک یا ابا بکر، اور پھر السلام علیک یا عمر، یا السلام علیک یا ابتا، اے میرے باپ تجھ پہ سلام ہو، تو وہاں پہ سلام عرض کرتے تھے۔ تو درود اور سلام دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں، ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں۔ یہ اگر کوئی کسی جگہ پر درود پڑھنا ہے، وہاں پہ کوئی درود اور سلام میں سے کوئی ایک چیز بھی پڑھ لے تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو بہت کم دفعہ ہم کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اکثر ہم کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لیکن محمد علیہ السلام آپ نے بہت کم سنا ہوگا، کیونکہ وہاں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ادروائز یہاں پہ بھی محمد علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ خام خواہ ان چیزوں کو یہ ایشو بناتے ہیں اور پھر لوگوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، اور انہوں نے یعنی چیزیں ڈیوائز کی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اب جو بندہ جمعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھتا تو وہ اس کے دل میں بغض رسول ہے۔ دیکھیں، اندازہ کریں، یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل کو میں کوئی مسجد بناؤں اور اس میں اپنا لکھا ہوا کوئی نعتیہ کلام وہاں پہ جاری کر دوں ہر نماز کے بعد، جس میں نبی علیہ السلام کی کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود۔ میں نماز کے جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا، میں نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا، اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں، ساتھ ہی جامع ترمذی میں دوسری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ ایک شخص آیا، اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ فارغ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی، تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھ، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ۔ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا، یعنی ابن مسعود وہ خود تھے، اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر، مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک.com پہ۔ تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری، اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے، آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کوئی بھی دعائیں مانگیں، یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، یعنی عربی میں مانگنا ہوگا، دعائیں مانگے، دعائیں معصورہ کتاب و سنت میں جتنی ہیں وہ مانگے، اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں۔ تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا، کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے. تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے؟ اے اللہ تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں، غلطی کروں گا، اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا. کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تو میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا. تو یہ ہے پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10492 اور المستدرک للحاکم میں 1862 نمبر. اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میرے بھائیو، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری. کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں. بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے. دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے. سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ